بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ہمارے قرآن مجید کی دعاؤں کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں ایک دعا آتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ان دعاؤں میں سے ہے جو عام طور پر تقریباً سبھی کو یاد ہوتی ہے، اور عام طور پر ہم اس کو پڑھا بھی کرتے ہیں اتحیات کے بعد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا۔ یہ دعا کس نے مانگی اور کس موقع پر مانگی اس کو دیکھنا ہے، اور سب کو ہمیں معلوم ہے کہ یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے۔ آپ کی دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، لیکن یہ دعا جس موقع پر مانگی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر آزمایا ہے، ان کا بہت سخت امتحان لیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے رہے۔ تو ایک امتحان کا موقع ان کے لیے وہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم فرمایا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اسی طریقے سے اپنے نو مولود سیدنا اسماعیل جو بہت ہی ینگ تھے ان کو کہا کہ بھائی ان کو لے جاؤ اور اس جنگل میں چھوڑ کر آؤ جہاں پہ نہ کوئی آدم نہ آدمزاد، نہ کوئی پینے کا انتظام، نہ کوئی کھانے کا انتظام، کوئی شکل ایسی نہیں تھی کہ انسان وہاں زندہ رہ سکے۔ ایسی جگہ پہ لے جا کر چھوڑنے کا حکم ہوا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجر کو لے کر وہاں گئے اور جا کر ان کو چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ اور جب وہ چھوڑ کے واپس جا رہے تھے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم یہ تھا کہ بھی بات نہیں کرنی ہے۔ آپ کو یہ کہا کہ بھائی کوئی کمیونیکیشن نہیں کرنا ہے زیادہ، بیگم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے یہ کس موقع پر اور کیسے جو ہے نا یہ ہو رہا ہوگا۔ صرف اندھیرے میں کبھی تھوڑی دیر کے لیے صحرا میں چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیسے کیسے جانوروں کی آوازیں آتی ہیں، کیسے خوفناک منظر ہوتا ہے، جو کہ آج اتنی دنیا کے اندر لائٹنگ موجود ہے اس کے باوجود کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس زمانے میں نہ کوئی لائٹ نہ کچھ نہیں، ذرا سا بس سورج غروب ہوا کہ بس سارا منظر ایسا ہو جائے گا جیسا کہ آپ کو موت نظر آ رہی چاروں طرف سے، کہ اب ادھر سے آئی کہ ادھر سے آئی کہ موت پتہ نہیں انسان کو، ایسی کیفیت اس کی طاری ہو جاتی ہے۔ اور سیدہ ہاجرہ دیکھ رہی ہیں کہ بھئی میرے ساتھ چھوٹا بچہ ہے، اور کھانے کے لیے کچھ کھجوریں تھیں وہ کب تک چلتی، اور ایک مشکیزہ پانی کا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے واپس جا رہے تھے، اور جب یہ واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خود سوالات شروع کیے حضرت ہاجرہ نے کہ کیا آپ ہمیں چھوڑ کر دوبارہ عراق کی طرف واپس جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی۔ کہ پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ بھئی کیا یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم ہے؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، جب یہ اللہ کا حکم ہے جب کہا تو فوراً حضرت ہاجرہ کا ایمان دیکھے تو انہوں نے فوراً یہ جملہ کہا اذن لا یضیعنا، یعنی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اسباب کوئی نہیں ہے سامنے سوائے موت کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کیسی ان کے ایمان کی کیفیت ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں ذرا دور جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ بھائی جا کے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے آؤ، تو کوئی بھی پوچھ سکتا تھا عقل مند کہ کیا لاجک ہے اس کے پیچھے، یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے مجھے، کوئی تو بات سمجھ میں آئے، کوئی تو وجہ سمجھ میں آئے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا۔ آج یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، کیونکہ ہم رہے ایسے زمانے میں رہے کہ جب تک کسی چیز کی ریزننگ ہمیں معلوم نہ ہو، لاجک کا پتہ نہ چلے، انسان فالو کرنا نہیں چاہتا، اور وہی مزاج ہمارا دین میں بھی آ گیا ہے۔ حالانکہ دین جو ہے نام ہی اس کا ہے کہ آپ کو اللہ کا حکم آ جائے مان لینا ہے، کیوں والی بات وہاں نہیں ہے۔ یعنی ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے کیوں، آپ علم حاصل کرنے کے لیے کریں، آپ کو پوری اجازت ہے، شریعت آپ کو مطمئن کرے گی، تسلی بخش جواب دے گی، جتنا ڈیپ آپ جانا چاہیں گے اتنا ڈیپ آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ لیکن یہ کہ میرے بات سمجھ میں آئے گی تبھی عمل کروں گا ورنہ نہیں عمل کروں گا، بات سمجھ میں آئے گی تب مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا، اس مزاج کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔
تحقیق کے لیے آپ اگر کرنا معلوم کرنا چاہتے ہیں جتنا چاہے معلوم کریں، آپ کو اجازت ہے، اور اسلام آپ کو پورے سیٹسفیکٹری جوابات دے گا پورے۔ تو یہاں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا اور اللہ کے حکم کو فالو کرتے رہے، اور فالو کر کے وہاں سے چھوڑ کے وہ جانے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، ان کو بھی تو اندازہ ہے کہ بھئی اپنی بیوی بچے کو میں کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کس مقام پہ۔ اور اس وقت جو ہے نا، آج کا حال ایسا ہے کہ اس زمانے میں تو ایسے لیئرس ہوتی تھی، یہ مکہ جو ہے نا بیچ میں ہے، اس کی لیئرس ہوتی تھی، پہاڑوں کی لیئرس، ایک پہاڑوں کی لیئر ہوئی، پھر دوسری تھوڑی دور سے، پھر ایسی دور سے، کئی پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے نا یہ حصہ پڑتا تھا۔ یہ آج بھی پہاڑ پھوڑ پھوڑ کے یہ لوگ جو ہے نا راستے بناتے ہیں، اور پھر سب کچھ یہ فلانا نفق، یہ نفق، وہ نفق، اس میں سے سرنگ جو نکالی جاتی ہے۔ یہ پہاڑ جو ہے نا اللہ نے، اور بڑے کالے قسم کے پہاڑ، بالکل اندھیرا ہو جائے تو اور بھی بلا عجیب منظر ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ واپس جا رہے ہیں، وہ جذبات ان کے سوچیں اب کیا ہو رہی ہوگی کیفیت۔ ان جذبات کے اندر وہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ راستہ تھوڑا سا ایسا پہاڑی آتا ہے تھوڑا سا، اب اس کے بعد نیچے ڈھلان کی طرف جاتے ہیں راستہ۔ تو اب جب وہ یہاں اوپر چڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کو معلوم ہے کہ میں نیچے اتر جاؤں گا، جب نیچے اتر جاؤں گا تو یہ ان کا نظارہ بھی اب نہیں ہوگا، اب یہ میرے بیوی بچے بھی نظر نہیں آئیں گے، انہیں آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ اب آخری دیدار ان کا جو ہے نا، یہ اپنی بیوی بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر جو ہے نا انہوں نے یہ دعا کی کہ بس آخری مرتبہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے نا آپ نے 4 اور دعائیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ 4 دعاؤں کے بعد یہ 5ویں دعا بنتی ہے، اور وہ دعائیں وہاں سے شروع ہوتی ہے جو آج جو ہے نا کچھ ذکر آ رہا تھا، شاید میں اندر داخل ہوا تو شاہ صاحب اس پہ بات کر رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ شہر کا امن والا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، یہ ہماری دل جمی کے لیے، ہمارے اسلام اور ایمان کے لیے، ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آپ کو ہم کو اچھی طرح معلوم ہے جو ہم یہاں رہتے ہیں، اگر آپ یہاں سے 20-25 میل چلے جائیں ڈیٹرائٹ کے علاقے میں، کہ آپ اگر رات میں اندھیرے میں کبھی راستہ بھٹک جائیں، آج کل تو جی پی ایس کے ذریعے سے نکل آتے ہیں، ورنہ وہ دن بھی یاد ہے ہم کو کہ اگر راستہ ایک ایگزٹ آپ نے غلط لے لی، آپ کی اب ہمت بھی نہیں کہ جا کے وہ اس سے پوچھیں گیس اسٹیشن پہ، پتہ نہیں وہاں کیا کیفیت ہے، واپس بھی آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے۔ یعنی عجیب یہ کیفیتیں ہمیں معلوم ہے اچھی طرح سے، انسان واقف ہے ان چیزوں سے۔ جہاں امن نہیں ہوتا ہے وہاں پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو ہے نا اپنی جان داؤ پہ لگ جاتی ہے، آپ کا ایمان داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک دعا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام فرمائے، قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ اس کے بعد فرمایا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، شرک سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، مجھے اور میری اولاد کو یا اللہ آپ شرک سے بچا لیجیے۔ آپ دیکھیں کون دعا کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر وہ اور بھی ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کے اندر جو ہے ایک دعا آتی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ دیا جہاں آپ نے حکم دیا تھا، وادی غیر ذی زرع کے اندر، جہاں پہ کوئی گھاس نہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، کوئی درخت، کوئی پھل پھول، کچھ بھی ہو کہ انسان گزارا کر لے، ایسی کوئی بات وہاں پہ نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی۔ اس کے بعد ایک دعا یہ بھی آتی ہے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ لوگوں کے دلوں کو جو ہے نا ان کی طرف متوجہ کر دیجئے، ان کی طرف متوجہ کر دیجئے۔ اور کیا دعا کی وارزقہم من الثمرات، اور ان کو یا اللہ ان کے پھل عطا کیجئے، روزی عطا کیجئے، ان کو پھلوں کے ذریعے سے روزی عطا کیجیے۔ اسی لیے جو ہے نا علماء نے لکھا، آپ بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ آج بھی آپ مکہ میں چلے جائیں، مکہ کے اندر آپ کو ساری چیزیں، سارے میوے، سارے پھل جو ہے نا ہر موسم میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ یہ پھل جو ہے دوسری جگہوں پہ ان کے اپنے موسم میں اویلیبل ہوں گے، لیکن یہاں پہ آپ کو ہر موسم کا پھل ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے۔ اللہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی ہے۔ اور اس سے پہلے والی جو دعا ہے فجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ ان کی طرف دلوں کو پھیر دیجئے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ آج کل بھی دیکھ لیں، آج کی وہ کبھی آج کل 2 دن پہلے کی نیوز ہے کب کی، ریکارڈ بریکنگ، یعنی لوگوں کا جو ہجوم ہے عمرے کے لیے، حج کی بات نہیں ہو رہی، یعنی اتنے لوگ، ملینز آف لوگ جو ہے نا یہ عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر دکھا ہے، اور یہ چلتا رہے گا، سلسلہ بڑھتا ہی رہے گا۔ یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ تاکہ یہ شکر گزار بنیں. اس کے بعد فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا اللہ آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، جو کچھ ہم دلوں میں رکھتے ہیں، جو ظاہر کریں نہ کریں آپ سب جانتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں آسمان و زمین کے اندر. اس کے بعد آپ نے دعا کی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. اور اس کے بعد ان ربی لسمیع الدعاء، یا اللہ آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں. اس کے فوری بعد یہ دعا آتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. یہ دعا بڑی مضبوط دعا ہے، بڑی عجیب دعا ہے تو بہت آسان، ہم رات دن پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس کا ڈیپتھ ہم کو نہیں معلوم ہوتا کتنی ڈیپ یہ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور یہاں پہ وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجیے. آپ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ ہماری طرح ہوں گے پڑھ لیا نہیں پڑھی، کبھی مل گیا موقع تو پڑھ لیا، دل بولا تو پڑھ لیا، ویکنڈ ہے تو پڑھ لیا. ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے جلیل القدر نبیوں میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کے باوجود دعا کرتے ہیں مقیم الصلاۃ. اور یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے کی توفیق دیجیے، فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے. نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ نماز کے قیام کرنے کو. آپ دیکھیے اسی لیے سلو کا لفظ بہت کم آپ کو قیام قرآن میں نہیں ملتا ہے نماز کے حوالے سے. نماز کے حوالے سے جب بھی وہ لفظ آئے گا اقامت الصلاۃ کا لفظ آئے، مقیمین الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، یہ الفاظ آپ کو ملتے ہیں. کیوں؟ فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو جب ہم ادا کریں گے تو پوری توجہ کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ، پوری رعایت کے ساتھ، پورے الفاظ اس کے ہوں گے، یعنی جیسے اس کا حق ہے ادا کرنے کا. یہ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ بولیں کہ بھائی آپ جیسے ابھی بات ہوئی کہ بھائی نماز کو اگر دل بولا تو مسجد آ گئے، نہیں دل بولا گھر پہ پڑھ لی. یہ نماز قائم کرنا نہیں ہوا، نماز آپ نے پڑھ تو لی، نماز ہو گئی، چیک آف ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے پڑھ لیا آپ نے، ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. لیکن کیا آپ نے نماز قائم کی؟ نہیں. اقامت صلاۃ میں یہ چیز نہیں آتی، کیونکہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو کامل طور پر ادا کرنا. اور نماز کو اگر ہم جہاں بولے وہاں پڑھ لیں گے تو کامل طور پر ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. نماز مکمل طور پر ادا نہیں، ناقص ادا ہو رہی ہے. کیوں ناقص ادا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ایک تو جماعت نہیں ہو رہی، اگر جماعت ہو بھی رہی ہے تو مسجد میں نہیں ہو رہی ہے. تو نماز کو مکمل طور پر ادا کرنا یہ اقامت صلاۃ کہلاتا ہے. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہیں پہ نہیں رکے، اس کے بعد جو ہے نا اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرتے ہیں. وہ من ذریتی، یا اللہ نہ صرف مجھ پہ بلکہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے. اور یہ اولادی کا لفظ استعمال نہیں کیا، ذریت کا لفظ. ذریت جو ہے نا یہ نسل بعد نسل، نسل بعد نسل، یعنی جیسے ہماری نسلیں آگے آنے والی نسلیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جیسے قیامت تک آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو ذریت کہا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے اولاد جو رائٹ اوے آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ کے پیچھے آپ کے بیٹے اور پوتے، اور ایک ہوتی ہے ذریت. ذریت کا مطلب ہے کہ گاڑی چلتی رہتی ہے، نسل چل رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ پوری نسل میں یا اللہ کو ایسا نہ ہو جو بے نمازی ہو. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نسلوں میں بھی کوئی بے نمازی ہوتا ہے اس کے اثرات آگے چلتے ہیں، بے نمازی ہونے کے اثرات. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اس کے بعد جو ہے نا فرماتے ہیں کہ ربنا وتقبل دعا. اس کے بعد جو ہے آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا فرمائی ہے مقیم الصلاۃ، تو اس کے اندر فرماتے ہیں کہ نماز کا ایک بنیادی جو رکن ہم سے مس ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا خشوع. نماز کا خشوع، خضوع دو لفظ آپ نے سنے ہوں گے، خشوع اور خضوع. یہ نماز کا خشوع جو ہے نا ایک ہوتی ہے ظاہری کیفیت، یعنی ظاہری کیفیت کا مطلب ہے کہ باہر سے جو ہے نا دیکھنے والے کو یہ لگے کہ بھائی واقعی بندہ نماز میں پوری طرح متوجہ ہے. ورنہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا فقہا نے بہت سے احکام لکھے نماز کے، کہ نماز میں آپ کو کہا گیا کہ بھائی یہ داڑھی سے نہیں کھیلنا ہے، یہ کھجاتے نہیں رہنا ہے، کبھی آپ کپڑے سے کھیل رہے ہیں، کبھی جو ہے نا فون آیا تو آپ اس کی نظر آپ کی نظر کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہے. نماز میں ہے، آپ نماز میں فون سامنے رکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہے کون. آپ جواب تو نہیں دے سکتے آپ نماز میں، لیکن نظر ڈال کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کس نے کال کیا، میسج کیا ہے. آپ میسج بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کی زبان نہیں ہل رہی ہے، آپ کی توجہ پوری ادھر چلی گئی اور ادھر سے کہیں سے آواز آ رہی ہے. یہ کیوں کہا فقہا نے کہ بھائی اگر آپ کو جو ہے نا ضرورت کا تقاضا ہے، آپ کو پیشاب کو جانا ہے، باتھ روم کو جانا ہے، اس کو روک کے نماز مت پڑھیے. بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے یار دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، چلو پہلے نماز پڑھ لیتے، پھر جانا پڑے باتھ روم چلے جائے آدمی. باتھ روم کو جانا اس کو ویسے ہی ہے، بھائی 2 منٹ لگیں گے آپ کو وضو کرنے میں، لیکن سستی اتنی ہے کہ انسان کہتا ہے پہلے نماز پڑھ لو، بعد میں وضو ٹوٹے پرواہ نہیں. تو یہ نماز نہیں ہوتی.
بظاہر وہی بالی ہے، چکواف والی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نماز پڑھ لی ہے، دماغ پورا آپ کا باتھ روم میں ہے، دماغ پورا اس میں ہے کہ میرا وضو نہ ٹوٹ جائے اتنی دیر میں۔ اب اسی طریقے سے بھوک کا بھی معاملہ ہے، اگر شدید بھوک لگی ہوئی ہو، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ پہلے تم کھا لو، بہتر ہے کہ تم کھانا کھاتے ہوئے نماز کے بارے میں سوچ رہے تھے، بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم نماز میں ہو اور تمہارا دماغ پورا وہاں پہ کچن میں لگا ہوا، سمجھ رہے ہیں کہ آپ الٹا۔ تو یہ سب چیزیں ڈسٹریکشنس ہیں، ڈسٹریکشن جو ہے نا یہ باہر سے آپ کو روکنے والی، آپ کے خشوع کو روکتی ہے نماز کے اندر۔ اس وجہ سے نماز میں ایک پرٹیکولر جگہ دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے آپ، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی نہیں ہے۔ اگر کوئی ادھر دیکھ لے نماز پڑھتے پڑھتے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن جو نماز کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو ایک خاص جگہ پہ دیکھنے کا حکم ہے کہ بھائی کہ ڈسٹریکشن نہ ہو۔ اسی وجہ سے جو ہے نا ایسی پھول بوٹے والی اور انسان کی توجہ ہٹانے والی کارپیٹوں کو بھی منع کیا گیا ہے، فقہا نے اس کو بھی مکروہ لکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب آپ کا دماغ بڑھ جائے گا اس میں، اب آپ وہ پھول بوٹوں پہ نقشوں پہ غور کرتے رہیں گے، اچھا یہ اس کا یہ لکیر ادھر جا رہی ہے، یہ پھول ایسا بنا ہوا ہے، یہ اس کا یہ بنا ہوا ہے، اس کا کلر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی انجینئرنگ پوری، شیطان بھی تو ساتھ ہے نا، وہ آ کے پورا آپ کو وہاں لگائے گا کہ بھائی سارے فوکس یہاں رکھو تم۔ یہ اسی وجہ سے جتنی سادگی ہوگی اتنا زیادہ آپ کا فوکس ہو سکتا ہے۔ جتنی اطمینان والی جگہ پہ آپ نماز پڑھیں گے، یہ سب سے اوپر، یعنی آپ نے سنا ہوگا نا سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد کون سی ہے؟ تہجد کی نماز۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ لکھی جاتی ہے، ڈسٹریکشن نہیں ہے اس نماز میں، دنیا سو رہی ہے، آوازیں کم ہے، بالکل شور شرابہ نہیں ہے، اندھیرے کا موقع ہے، جو لائٹ ہے اس کو بھی بند کر لیجیے، آپ فوکس ہو جاتے ہیں آپ، اور آپ کو معلوم ہے اس وقت میرا کنیکشن کس سے ہے؟ صرف اللہ سے کنیکٹڈ ہیں آپ، وہ ہے، اس وجہ سے اس نماز کی جو ہے نا حیثیت بڑھ جاتی ہے، آپ کا تعلق بڑا قوی ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اس وجہ سے جو ہے نا یہ مقیم الصلاح کی جو بات ہے نا، اسی لیے جو ہے نا علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے جائیں تو گھر سے جب نکلیں تو یہ دعا پڑھتے ہوئے جائیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا پڑھتے ہوئے جائیں، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے رہیں، اللہم ارزقنی قلبا خاشعا، یا اللہ مجھے قلب جو خشوع والا قلب ہے وہ عطا فرما دیجیے۔ اور نماز کے اندر جو خشوع ہے وہ کیسا ہے؟ اسی لیے ہم کو کہا گیا کہ نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا تو بار بار جو ہے نا انسان کیا کرتا ہے، کبھی اس پیر پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی اس پیر پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی اونچا کر رہا ہے، کبھی جو ہے نا ہل رہا ہے، کبھی جو ہے نا بازو والے کو جو دھکا دیتا ہے کہ بھئی یہ جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا ہے، یعنی مطلب ہے کہ کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی جماعیاں لیتے ہیں اتنی اونچی اونچی آواز سے، یہ سب یہ خشوع کے خلاف ہے۔ اتنا ایسے، اب آپ اندازہ لگائیے، یہ صحابہ کے بارے میں جو واقعات آتے ہیں یہ فیری ٹیلز نہیں ہے، وہ ایسے نماز پڑھتے تھے، بعض مرتبہ یہ نا پرندوں کو دھوکا ہو جاتا تھا، یہ لگتا ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ اگر انسان ہوتا تو اتنی دیر تک کیسے کیسے کھڑا رہتا ہے یہ۔ تو وہ جیسے آپ کھیتوں میں پتلے بناتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں؟ ہاں، اسکیئر کرو، لا حول ولا قوت، وہ بھی نہیں ڈرتے، کبھی بھی نہیں ڈرتے، کبھی بھی آ کے اسی پہ بیٹھتے۔ تو ایسے ہی جو ہے نا یہ پرندے آ کے انسانوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، یہ سمجھ کے کہ بھی یہ اسکیئر کرو ہے، ایسا اتنا زیادہ ان کی توجہ ہوتی تھی نمازوں کے اندر۔ تو یہ مقیم الصلاح، اس کو جو ہے نا اس کے اندر یہ فرمایا گیا۔ اور جب نماز جب شروع ہوتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک تو یہ دعا آتی ہے سبحانک اللہم بحمدک، اور نماز جو ہے نا جیسے ہم شروع کرتے ہیں تو نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں منقول ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے سبحانک اللہم بحمدک، ان میں سے ایک دعا یہ ہے۔ ہمارا کیا ہے معاملہ، ہم سمجھتے ہیں یہی ایک دعا ہے، اور دعائیں بہت ہیں، جس میں سے دوسری آیت بھی، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا، اب وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز شروع ہوتی تھی وہ دعا پڑھتے تھے۔ ایک دعا آتی ہے، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، یہ دعا آتی ہے، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، یعنی دعائیں بہت سی منقول ہیں۔ تو ایک دعا جو آتی ہے نا، وجہت وجہی للذی فطر السماوات، اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس میں وہی ہے، ظاہر میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اب متوجہ ہو رہا ہوں نماز کی طرف، اب میں نماز میں آ رہا ہوں،
تو اس سے پہلے نماز سے پہلے ایک کیفیت بن جائے انسان کی کہ بھائی اب میں نماز شروع کر رہا ہوں. اگر یہ دعا اگر ہم گھر سے پڑھتے ہوئے آئیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اور اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے آئیں تو جیسے ہی ہم آئیں اور نماز میں اللہ اکبر کہیں گے تو آپ پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہمارا دل ادھر ادھر یہ وہ سارا نیوز سنتے ہوئے لوگ یہ کرتے ہوئے انسان آئے اور پھر جیسے ہی یہاں نماز مسجد میں پہنچے اللہ اکبر بولیں گے تو دماغ تو وہیں رہے گا آپ کا. وہ سوئچ نہیں ہے کہ آف ہوتے ہی جو ہے نا لائٹ بند ہو جائے گی، نہیں. انسان ہے وہ سوچتا ہے وہ آ رہا ہے تو اس کے اثرات ابھی ذہن پہ رہیں گے آپ کے، نماز میں وہی چلتے رہتے ہیں. پھر اس وجہ سے کوشش کرنی ہے کہ بھائی تھوڑا سا نماز کے اندر ہمارا خشوع پیدا ہو جائے. یہ وجہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی. ربنا وتقبل دعا، اس کے بعد فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ جو ہے نا دعا مغفرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس میں جو ہے نا انہوں نے اپنے والدین کے لیے جو دعا کی ہے اس کے بارے میں اللہ نے چاہا تو آگے بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا